أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اگلا حرف حروف تہجی کا بہت ہی ضروری بھی ہے، اور اس سے الفاظ جو ہیں اس کا تھوڑا سا جو ہے بولنے میں اکثر لوگ اس کو لائٹ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، بھاری ہے، پر ہے اور موٹے الفاظ میں سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ہے، اس سے ملتی جلتی آواز ہے جو ہم دونوں کو ایک ہی آواز سے اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں دونوں کا مخرج علیحدہ ہے، دونوں کی آواز علیحدہ ہے۔ اس لیے آج ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کا فرق بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس حرف کو دیکھتے ہیں، یہ ہے قاف۔ قاف تھوڑا سا گلا جو ہے اس پہ آپ کو زور بھی دینا ہے، یہ اس کی جگہ ہے مخرج کی۔ بہت خوبصورت سی تصویر ہے جس سے اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے یہ کون سے، یہ جو درمیان میں ہمارے جس کو قوا بھی کہتے ہیں، نرم تالو کا حصہ ہے، بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، یہاں سے جو ہے اس کا مخرج ہے۔ تو جب ہم اس نرم تالو کے ساتھ ہماری زبان کا بالکل بیک کا حصہ جو ہے، متصل حصہ جو بالکل اندر جڑا ہوا جڑ ہے جو زبان کی، جب اس کو لگاتے ہیں تو یہ حرف موٹا ادا ہوتا ہے۔ اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں، قاف۔ قاف کوا ہے تو قائیں قائیں تو کرے گا، تو قائیں کی آواز قا۔ قا جیسے کوا بولتا ہے اسی طرح اس کی آواز جو ہے کیا ہے، مخرج اسی جگہ سے، اور اس کو ہم کہتے ہیں قاف۔ دوسرا جو ہے بہت نرم ہے، اس کو ہم اس کے بعد اگلے سبق میں دیکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ مقابلے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں جگہ کا کتنا فرق ہے۔ یہ اس طرف تصویر موجود ہے، اس میں دونوں جو ہے ایک ہی تصویر میں ہے۔ ایک جو ہے وہ بالکل وہی کوا والی جگہ جو ہے، اور ادھر زبان جو ہے بالکل جڑ سے زبان اس جگہ پہ لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں قاف۔ قاف۔ اور دوسری طرف جو ہے ذرا سا اوپر اس کے جو حصہ ہے، پیلٹ جو ہے اوپر کی تالو کی جو ہے سخت وہاں لگتا ہے، اس لیے زبان کا تھوڑا سا آگے حصہ منہ کی طرف جو ہے نا وہ لگتا ہے، تو ہم اور اوپر کا حصہ بھی تھوڑا سا آگے ہے کوے سے، تو وہاں سے آواز نرم آواز ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کیف۔ کیف۔ قاف کیف، اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ آج ہم اس کو زیادہ کریں گے جو، اور اس کے الفاظ بھی دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو جگہ کا پتہ چل گیا۔ آگے چلتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہ لکھ کے دیکھتے ہیں، اور اس سے الفاظ دیکھیں گے، ان کو بولیں گے بھی، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ جائے۔ یہ موٹا ہے، پر ہے، اور ساتھ اس میں آواز لوٹتی ہے، کلکلا ہوتا ہے اگر جب یہ ساکن ہوتا ہے، ویسے نہیں جہاں یہ ساکن لے گا۔ ساکن کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے، جزم جو ہے اس کو ہم لفظ کو اور طرح پڑھتے ہیں۔ یہ ہے لکھنے کا طریقہ، آسان ہے، گول یہاں سے بنائیں اور پھر اس کو ہاف سرکل کی طرح راؤنڈ کر لیں، تو کیا ہوگا، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، فا کے اوپر ایک تھا اور اسٹریٹ بورڈ کی طرح، اور یہ گول ہے پیالے کی طرح، اور اوپر کا حصہ اس کا گول ہونے کے ساتھ اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں قاف۔ قاف تو اس کی آواز قائیں قائیں جیسی ہے، قا۔ قاف۔ تو اس کے لیے ہم لفظوں کو دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، ان کو ہم اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، کس کے ساتھ، کیف کے ساتھ۔ کیف، کیونکہ اردو میں ہم دونوں کو ڈفرنٹ نہیں پڑھتے، ڈفرنٹ آواز سے نہیں پڑھتے، ایک ہی آواز سے کہتے ہیں، اس لیے عربی میں پڑھتے ہوئے ہمیں ذرا تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے، تو اس کو آج ہم علیحدہ کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کے ساتھ الفاظ جو ہیں اگر اس کو ہلکے پڑھیں گے اور باریک پڑھیں گے تو ان کا مطلب اور ہے، اور اگر ان کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اور گلے کے اس حصے سے پڑھیں گے جو بالکل درمیان میں نرم حصہ ہے، تو اس کی آواز جو ہے بالکل فرق ہے۔ اور جب میں سکون کہتی ہوں، سکون کیا ہے، ایسے بھی لکھا ہوتا ہے اور ایسے بھی، اگر اس کے اوپر کاف کے بعد اس کے اوپر سکون آ جائے تو اس کو ہم کیا کریں گے، اور طرح سے پڑھیں گے، کیونکہ وہاں ہم کلکلا بھی کریں گے، آواز واپس لوٹتی ہے۔
اس کو آسانی سے اس حرف کے آواز کو یاد کرنے کے لیے آسان ہے، پریکٹس کے لیے آپ حمزہ لگائیں اور ساتھ کاف ساکن لگائیں تو کیا ہوگا، اق اق، وہیں جا کے آواز آپ کی جو ہے ٹھہرے گی، آپ کی زبان جو ہے بالکل جڑ جو ہے اوپر نرم جو ہے تعلق کا اس کا حصہ، درمیان کا حصہ اس کو ساتھ جا کے لگے گی، جس کو ہم قوا کہتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا، اب اس کے ہم اگر آپ کو اس کو لکھنا بھی آسان ہے، کچھ مشکل نہیں، اور آج اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم کہ کچھ الفاظ ہیں، بلکہ بہت سے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا ہے، قرآن پاک میں بہت دفعہ آتا ہے قل، قل اس کا مطلب ہے سے، قل کہ آپ کہیں، کہہ دیجئے، قل تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح ہے، فتح نہیں دمہ ہے، قل تو ہم اس کو ہیوی پڑھتے ہیں، ہم کل نہیں کہہ سکتے، اور اس سے ایک حرف ہے جس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، قلب، قلب ہمارا دل ہے، لیکن اگر ہم اسی کو اس کیف کے ساتھ پڑھتے ہیں قلب، ایک سیکنڈ اس کو ہم ٹھیک کر لیں، اس کو کتا، قلب اور قلب ہم دونوں کو ایک سا نہیں کہہ سکتے، قلب وہ تو ہمارا ہو گیا دل۔ اب ہم اس کے علاوہ کچھ حروف اور ہیں جن کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، قادر، اللہ کو ہم قادر کہتے ہیں، قادر، قادر نہیں قادر۔ اگلا دیکھتے ہیں اس سے، جی اگلا آ گیا خالق، خا ہم کر چکے ہیں، خالق، قاف ہے، خالق نہیں، خالق، خالق، خلق، خالقہ، دیکھیں نا ملتے جلتے اس کے ساتھ جتنے حرف بنتے ہیں قاف سے ہیں، خالقہ۔ اب اس کے علاوہ ایک حرف جو ہے، ایک سورہ ہے جس کا نام بھی اسی سے شروع ہوتا ہے، قاف، حروف مقاطعات میں سے ہے اور سورہ کا نام بھی ہے قاف، کیف نہیں قاف۔ اگلا جو ہے کریں رزق، رزق، قاف جو ہے وہ ہمارا ساکن ہے یہاں، لیکن رزقہ، رزقہ ہم اس کو فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، قاف ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں قدیر، قدیر، قائم، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، قیام، قاف یہ بھی یہی والا ہے، قیام، اس سے قیوم بھی بنے گا۔ پھر ہم سورۃ فاتحہ میں دیکھیں تو مستقیم، مستقیم، مستقیم نہیں مستقیم، قا، مستقیم، مستقیم، اکثر لوگ ہم صراط المستقیم کہتے ہیں، مستقیم نہیں، وہ تو دوسرے کاف سے بن جائے گا، اس کے ساتھ نہیں ہے، صراط المستقیم، قاف، اس کو ہم جو ہے موٹا بھی پڑھیں گے، اور اگر اس میں آ جاتا ہے قلقلہ، جیسے کہ ہم سورہ خلق، علق بھی ہے، علق پہلی ہے آیات میں سے، خالق بھی ہے، خلق الانسان من علق، تو کاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، فلق، فلق کو کیا ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، فلق کیونکہ آخر میں ہے اور اس کا ساکن ہے، فلق، ہمارا قلقلہ بھی آتا ہے، علق درمیان میں آئے یا شروع میں آئے جیسے ہم نے دوسرے الفاظ میں کیا تو وہاں ہمارا قلقلہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو ہم جو ہے قلقلہ نہیں کریں گے مگر موٹا پڑھیں گے، اسی طرح پڑھیں گے۔ ان الفاظ کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا قاف جو ہے وہ بالکل بہترین ہو جائے گا، ہم کیف کی جگہ قاف کو ہی پڑھیں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو اس میں کچھ مشکل نہیں آئے گی اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں، قا، قا، اور کوشش کریں
کہ اگر اس کے ساتھ فتح ہے قا، اگر اس کے نیچے زیر ہے قی، اور اگر پیش ہے تو خو. تو ان کو نرم نہیں پڑھنا، ان کو نرم جگہ سے لگنا ہے، اس نے اندر تعلق کی، لیکن اس کو پڑھنا ہم نے پر موٹا پڑھنا ہے اور ساکن کے وقت قلقلہ کرنا ہے. آج کا سبق یہیں تک ہے. اگر آپ پورا آخر تک دیکھتے ہیں تو آپ کو آوازیں بھی اور ان کے ساتھ ساتھ نہ صرف آوازیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو مخرج بھی صحیح طریقے پہ اندازہ ہو جاتا ہے، جس سے کہ آپ آسانی سے اگلے جب سبق ہوں گے تو پڑھ سکیں گے. تو آج کا ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل، اس میں کاف آیا، ہم نے تقبل نہیں کہنا، تقبل. ہم دعا کرتے بھی ہیں یہ اکثر نماز کے بعد بھی، تو اس کو بھی خیال رکھیں.